عمران ہاشمی کے ساتھ کام کر چکی اداکارہ علیشہ خان کو چند ماہ پہلے دہلی کے گریٹر کیلاش میں سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے دیکھا گیا تھا۔ ویسے علیشہ اکلوتی اداکارہ نہیں ہیں جو اس طرح کے حالات سے گزری ہیں۔ اس سے پہلے بھی بالی ووڈ میں بہت سے ایسے ستارے گزرے ہیں جو اچانک عرش سے فرش پر جا پہنچے۔ کوئی پاگل خانے میں ملا تو کسی کے اکیلے میں ہو گئی موت۔ اتنا ہی نہیں، ان میں سے کئی تو اتنی بری حالت میں ملے کہ لوگ انہیں پہچان تک نہیں پائے۔ نظر ڈالتے ہیں بالی ووڈ کی کچھ ایسی سیلیبریٹیز کی زندگی پر جنہوں نے زندگی میں بہت برے دن دیکھے۔ گیتانجلی ناگپال۔ کئی ریمپ پر چل چکی 32 سال کی ماڈل گیتانجلی ناگپال سال 2007 میں بھیک مانگتی ہوئی ملی تھیں۔ مشہور ماڈل سے بھکاری بننے والی گیتانجلی ناگپال کو ڈرگز کی لت نے ایسا جکڑا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نوکرانی تک بن گئی تھیں۔ کبھی سشمیتا سین جیسی شخصیات کے ساتھ کیٹ واک کر چکی گیتانجلی آخر ایک دن بدحواس حالت میں فٹ پاتھ پہ ملی۔ متالی شرما۔ ممبئی پولیس نے حال ہی میں لوکھڑ والا کی سڑکوں پر بھیک مانگتی اور چوری کرتی ہوئی ایک 25 سالہ اداکارہ کو پکڑا ہے۔ جب تھانے کی 2 لیڈی پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے پولیس کو پہلے گالیاں دیں، ایک سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو دوسری کو کاٹ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ متالی شرما بنیادی طور پر دلی کی رہنے والی ہیں۔ وہ بھوجپوری فلموں کے ساتھ ماڈلنگ بھی کر چکی ہیں۔ گھر والوں کو چھوڑ کر متالی ممبئی میں اپنی قسمت آزمانے آئی تھیں، جس کے بعد خاندان والوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ فلموں اور ماڈلنگ کرنے کے بعد اسے گزشتہ کئی مہینوں سے کام نہیں مل رہا تھا۔ پیسوں کی قلت کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ جس حالت میں متالی پولیس کو ملی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں میں اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جب پولیس نے پکڑ کر تھانے لائی تو سب سے پہلے متالی نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ پروین بابی۔ دیور، نمک حلال، امر اکبر اینتھونی اور شان جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کرنے والی پروین بابی کی موت ممبئی کے ان کے اپارٹمنٹ میں ہوئی تھی۔ 22 جنوری 2005 کو ان کی لاش ان کے اپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ ان کے پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ وہ گزشتہ 3 دن سے اخبار اور دودھ وغیرہ نہیں لے رہی ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے ان کی لاش برآمد کی۔ پروین بابی ممبئی میں کافی وقت سے اکیلے رہتی تھیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار تھیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے پوری طرح کاٹ لیا تھا۔ وہ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھیں اور فلموں سے اچانک غائب ہو کر کہیں کھو گئی تھیں۔ بھارت بھوشن۔ 1940 کے سب سے بڑے ستارے میں سے ایک بھارت بھوشن کا اختتام بھی انتہائی برا ہوا تھا۔ انہیں ہندی سینما کے بہترین اداکار میں شمار کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر ان کی مذہبی فلمیں باکس آفس پر دھوم مچا دیتی تھیں۔ مرزا غالب، برسات کی رات اور جہاں آرا جیسی ہٹ فلمیں دینے والے بھارت بھوشن کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب انہیں کسی نے نہیں پوچھا۔ مینا کماری سے افیئر کو ان کے کیریئر کی سیاہ صبح کہا جاتا ہے۔ پھر انہیں ایک اور جھٹکا تب لگا جب ان کے پاس فلموں کی آفر آنا بند ہو گئی۔ بھارت بھوشن کے پاس زندگی گزر بسر کرنے تک کے پیسے نہیں بچے اور انہوں نے ایک فلم اسٹوڈیو میں واچ مین کی نوکری کی۔ ان کی موت 1992 میں ایک کرائے کے مکان میں ہوئی۔ اے کے ہینگل۔ بالی ووڈ فلموں کے مشہور اداکار اے کے ہینگل نے 95 سال کی عمر میں 26 اگست 2012 کی صبح دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ کئی مشہور فلموں میں کام کر چکے اے کے ہینگل کا آخری وقت بھی انتہائی تکلیف میں گزرا۔ ان کے پاس علاج کرانے تک کے پیسے نہیں تھے اور بیٹے نے بھی علاج میں لگنے والے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ بعد میں ان کی بدحالی کی خبر سن کر امیتابھ بچن مدد کو آگے آئے تھے اور انہوں نے 20 لاکھ روپے اے کے ہینگل کے علاج کے لیے دینے کی بات کہی۔ اچلا سچ دیو۔ اے میری زہرا جبیں کی فیمیل کاسٹ اچلا سچ دیو کا انتقال اپریل 2012 میں ہوا۔ اچلا 2002 میں شوہر کی موت کے بعد سے اکیلے پونے میں رہ رہی تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن پینے کا پانی لینے گئی اچلا پھسل گئی اور ان کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اچلا کا خاندانی دوست راجیو نندا کے مطابق انہوں نے بالی ووڈ کی معروف شخصیات کو فون پر ان کی بیماری کے بارے میں بتایا لیکن ان کی خبر لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ اچلا کا بیٹا امریکہ میں اور بیٹی ممبئی میں رہتی تھی لیکن وہ بھی ماں کے رابطے میں نہیں تھے۔ ان کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے جن سیوا فاؤنڈیشن نے انہیں اپنے گیسٹ ہاؤس میں رکھا اور جب انہیں پونا ہسپتال میں داخل کرایا گیا تو وہاں ان کے علاج کا خرچہ بھی جن سیوا فاؤنڈیشن نے اٹھایا۔ اچلا سچ دیو نے اسی جن سیوا فاؤنڈیشن اور بہت سے اداروں کو لاکھوں کے ڈونیشن دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیسوں سے ایک ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں غریبوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ او پی نیئر۔ مشہور موسیقار او پی نیئر کا انتقال 28 جنوری 2007 کو ہوا۔ او پی نے کئی یادگار دھنیں بنائیں اور بغیر لتا کے کامیاب ہو کر دکھایا۔ آخری دنوں میں انہوں نے بھی کافی تنگ حالی میں اپنی زندگی گزاری۔ خاندان سے الگ ہونے کے بعد ایک فین کے گھر میں بھی رہے۔ انہیں شراب کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ آخری وقت میں بھی جب کوئی شخص ان سے انٹرویو لینے جاتا تو وہ پیسوں اور شراب کی مانگ کرتے۔ ستیش کول۔ پنجابی سینما کے امیتابھ بچن کے نام سے مشہور اداکار ستیش کول آج دوسرے درجے کی زندگی جی رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ستیش ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کسی نے انہیں کچھ وقت پہلے ہسپتال میں بھرتی کرایا تھا۔ تب سے اب تک ان کے خاندان سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا۔ جگدیش مالی۔ اندرا مالی کے والد اور مشہور فوٹوگرافر جگدیش مالی کو ممبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے دیکھا گیا تھا۔ جگدیش کو ایک ماڈل نے پناہ دی، انہیں کھانا کھلایا اور پھر سلمان خان کی کار سے انہیں گھر پہنچایا تھا۔ جگدیش ذہنی طور پر صحت مند نہیں لگ رہے تھے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ان دنوں کتنی بری زندگی بسر کر رہے تھے۔ 13 مئی 2013 کو ان کی موت ہو گئی۔
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।